الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بھی میں مقرر نہیں ہوں اور آج کے زمانے میں کوئی تقریر وقریر سنتا نہیں ہے، کنسنٹریشن لیول بہت کم ہو گیا ہے، نہ کوئی لمبی تحریر پڑھتے ہیں نہ لمبی تقریر سنتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہیں پروگرام کرتا ہوں تو کہتا ہوں سوال جواب کی نشست رکھا کرو تاکہ انٹریکٹیو بھی ہو، لوگوں کی دلچسپی کے بعد بھی ہو اور اس میں بریک بھی آتا رہے۔ تو آج بھی ان سے یہی کہا ہوا ہے، تو چند باتیں ابتدائی عرض کر دیتا ہوں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ لیڈرشپ کے اوصاف بیان کرنے ہیں یہاں پہ، لیکن اس سے پہلے اپنی جب بھی جمعے کے اجتماع میں جاتا ہوں تو میری ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں لوٹ جاتا ہوں بہت پیچھے اور اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں۔ ایک تو جمعے سے تعلق، اب اس مسجد سے تعلق، اس محلے سے تعلق۔ میری زندگی کا بہترین وقت اس محلے میں گزرا ہے، اسٹاف ٹاؤن میں۔ میرے والد صاحب پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، کامرس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے، تو ہم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت کہیں گزارا ہے، جماعت کا ابتدائی دور بھی یہیں گزارا ہے۔ تو اس کو ہم اپنا آبائی گاؤں سمجھتے ہیں، اسٹاف ٹاؤن کو۔ اسی کے پیچھے قبرستان ہے، وہاں میرے والدین، امی جان اور ابو بھی ہمارے یہیں مدفون ہیں، آنا ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہ مسجد ہمارے سامنے بنی ہے۔ جب ہم نے دیکھا اس کو تو مسجد کی بنیادیں پڑی ہوئی تھیں، 8-10 فٹ اونچی اس کی منڈیر بنی ہوئی تھی، اور یہاں جنگلی جانور ہوتے تھے، گھاس، سانپ بچھو، جنگلی جانور۔ پھر کہیں سے فنڈ کا انتظام ہوا، شیخ زاید نے پاکستان کی 3-4 یونیورسٹیوں میں اسلامک سینٹر بنائے، جیسے وہ زید سینٹر ہے، تو اس میں اسی میں یہ مسجد بنی ہے۔ اگر مجھے سن صحیح یاد ہے تو اس کا آغاز 1981 یا 82 میں ہوا ہے، اور پہلی تربیت گاہ جب حسن صہیب مراد بھائی مرحوم، اب تو مرحوم ہو گئے، ڈاکٹر حسن صہیب مراد، وہ کراچی کے ناظم تھے اور میں علاقہ بستی کا ناظم تھا۔ تو یہ پہلا تربیتی اجتماع یہاں ہوا تھا، تربیت گاہ کراچی میں، کارکنان کی۔ اجتماع کار بھی یہیں ہوتے تھے، امیدواران کے اجتماع بھی یہیں ہوتے تھے۔ ایک سالانہ اجتماع بھی یہاں ہوا ہے 1984 کا۔ یہ جو قالین ہے یہاں پہ، یہ 1982 میں غالباً یا 81 میں آیا تھا کہ باہر سے، اور یہاں جب اجتماع کرتے تھے تو ذرا جمعیت پہ آپ ہی جیسے اس زمانے میں ہم بھی ایسے ہوتے تھے جیسے آپ آج ہیں۔ ہمیشہ میری داڑھی سفید نہیں رہی ہے، بلکہ پہلے داڑھی تھی نہیں، تو وہ نیا قالین تھا، یوں ہم کرتے تھے تو گولا بن جاتا تھا اس کے، اور وہ ایک دوسرے کو پھینکتے تھے۔ تو اس کھیل کا فائدہ یہ ہوا کہ 2-3 اجتماعات کے بعد گولے صاف ہو، سارا گرد اس کا صاف ہو گیا۔ تو اس مسجد سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور ویسے بھی کبھی آتا ہوں نماز پڑھ، عید ہم یہیں پڑھتے ہیں، عید کی نماز، تو وہ پرانی چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ میں بھی یہیں کہیں بیٹھا ہوا ہوں اسی جگہ۔ جو فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ڈائری ہوتی تھی، کاپی یا ڈائری، اور ہمارے جیسے کوئی سابق آیا کرتے تھے، جیسے ایک ناظم کراچی تھے منور صاحب کے زمانے کے، ان کا نام بھی حسن تھا، محمد حسن بھائی، ابھی حیات ہے لیکن بالکل اب تو یادداشت وغیرہ ختم ہو گئی ہے اور بیڈ سے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں یو اے سے آیا ہوا ہوں، تمہاری تربیت گاہ ہو رہی ہے، میں فل ٹائم شریک ہوں گا، اجازت ہے؟ ضرور تو شریک ہوتے تھے، نوٹس لیتے تھے۔ پھر ہمیں وہ ڈانٹ بھی کھاتے تھے ہم سے کہ کیا سکھائے لوگوں کو، ڈائریاں کم ہیں لوگوں کے پاس، لوگ کیسے چلے جاتے ہیں اجتماع سے اجازت کے بغیر۔ تو میں کہتا تھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، کیسے اجازت لیں گے؟ پرچی آ جاتی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ پہنچ گئی۔ کراچی اجتماع تربیت کے اجتماع جو تھا اس کی حاضری 900 یا 1000 رہی تھی، جو میکسیمم مجھے یاد ہے، 900 یا 1000 ہوتی تھی اس زمانے میں، ناظمین کی نہیں، کارکنان کی۔ اتنے حلقے نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اور مسائل پیدا، رینجرس آ گئی تو یہاں تربیت گاہیں ختم ہو گئیں۔ پھر جمعیت نے شروع کیا یہ اجتماع جو آپ کا ہو رہا ہے، یہ تو کئی ہو چکے ہیں یہاں پہ ناظمین کا۔ تو میں کہتا تھا یہ مسجد اللہ تعالیٰ نے جمعیت کے لیے بنائی ہے،
اس لیے کہ نمازی بہت کم ہوتے ہیں یہاں پہ، زیادہ سے زیادہ ظہر پہ ایک صف بھر جاتی ہوگی، اسٹاف ٹاؤن بھی دور ہے، وہاں کیرک مسجد ہے، تو جمعیتی کے لیے اجتماع یہاں جمعہ کا اجتماع ہوتا تھا اور ہم استعمال کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ پرانی باتیں میں نے دہرا دی آپ کے سامنے۔ موضوع سے متعلق نقطہ وار چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ کون ہیں، یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ناظمین ہیں، بالکل بے شک ناظمین ہیں، تو یعنی کہ عام کارکن سے بڑھ کر ہیں، عام کارکن کے سردار ہیں یہ، یعنی آپ کا لیول ذرا اور بلند ہو گیا۔ ایک تو اسلامی تحریک کا کارکن ہونا، پھر کارکنوں کا بھی سردار ہونا، تو آپ کی اہمیت، آپ کا مقام بڑا ہو گیا نا۔ میں جمعیت والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خاص لوگ ہیں۔ خاص ان معنوں میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں سے افضل بنایا ہے، آپ کے لیے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ پر فرائض نہیں عائد، نماز پڑھو نہ پڑھو، سچ بولو نہ بولو چل جائے گا، جنت پکی ہے، ان معنوں میں خاص نہیں کہہ رہا ہوں، دو معنوں میں خاص۔ نمبر ایک، آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے ہیں، کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، چاہے وہ اپنی جماعت کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی توفیق لائی ہے یہاں پہ۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں گیا؟ یہ اللہ کی توفیق یہاں لائی ہے۔ اس شہر کراچی میں آپ کی ایج گروپ کے لوگ کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 50 لاکھ تو ہوں گے۔ اگر 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے تو 50 لاکھ 40 لاکھ ہوں گے۔ تو ان میں سے اسلامی جم طلبہ کراچی سے اس وقت وابستہ لوگ کتنے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ آپ کی فگر کیا کہتی ہے، کوئی 1000 سے زیادہ ہوں گے نا۔ رفقا تو آپ کے زیادہ ہوں گے، اور آپ کا رفیق تو تاحیات رفیق رہتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہاں گم ہو گیا وہ۔ رکن بن گیا تو رڈار پہ رہتا ہے، رکن نہیں رہا تو لاپتہ ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ باقاعدہ کوئی رفیق کی رفاقت ختم ہوئی، جمعیت سے فارغ ہوا، جماعت میں گیا، اب کو ایسا کلچر نہیں ہے، رفاقت تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے ایکٹیو کارکنان یعنی پورے جمعیت کا اجتماعی کارکنان اگر ہو، ابھی ہوا ہوگا نا منصوبہ بندی کے اعلان کے لیے، کتنی حاضری تھی اس میں؟ 1000 ہوگی۔ میں نے بتایا کہ جب میری طبیعت گایا کی تھی بطور ناظم کراچی 85 میں، جولائی 85 میں، تو اس میں 900 یا 1000 کی حاضری تھی، تو آپ اسی درجے پر ہیں آج بھی، لیکن تعداد آپ کی رپورٹ میں بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ان سب کو شمار کر لیں، 4000 کہہ لیں کارکنان ہیں جمعیت کے، تو 40 لاکھ میں 4000 کا کیا ریشو بنتا ہے؟ 0.1% شاید 0.1% بنے گا میرا خیال ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ آخر آپ میں کیا خاص بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں لے آئے، یا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعیت میں ہیں، جمعیت کی ٹیم کا حصہ ہیں، جمعیت کے کیمپ میں ہیں؟ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں، ہمارا بھی کوئی حصہ نہیں تھا۔ ہمارا گھرانہ تو ویسے بھی عام سا گھرانہ تھا، جو مکس ہوتے ہیں نا، کہ وہ فلمیں بھی پوری فیملی آ کے دیکھتی تھی ساتھ، اور روزے بھی سب رکھا کرتے تھے، عرس میں بھی جایا کرتے تھے، قوالیاں بھی سنتے تھے، اور نظر و نیاز بھی ہوتا تھا۔ جب میں جمعیت میں آیا تو کسی نے تفہیم القرآن پڑھنے کے لیے دی، پہلی جلد میں پڑھ رہا تھا تو وہیں سے ہلنا شروع ہو گیا تھا میں، خیالات میں بہت سارے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ جو نیاز کا کھانا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب باقاعدگی سے نیاز کیا کرتے تھے، سال میں 2-3 دن 4 دن ایسے ہوتے تھے کہ امی وہ خاص کھانا اس زمانے طریقہ تھا، سامنے رکھ دیتی تھی، جانماز بچھا کے بیٹھتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور کچھ کتابیں تھیں وہ پڑھتے تھے۔ وہ میں اس پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ابا سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، میں ڈائریکٹ کبھی کمیونیکیٹ نہیں کرتا تھا، اپنی امی کے تھرو کرتا تھا۔ بہت بعد میں یہ ہوا کہ میری کمیونیکیشن میں ان سے ہونے لگی، اچھی ہونے لگی، اور مخالف بھی تھے، مولانا مودودی کے کٹر مخالف تھے۔ یہ اور بات کہ آخری الیکشن میں انہوں نے ووٹ دیا 2013 میں، تو ترازو پہ مہر لگائی تھی، ترازو تھا اس وقت۔ تو میں نے امی سے کہا کہ میرا کھانا نکال دیا کریں،
چھپا دی کر دیتی تھی. میں ان کا بڑا بیٹا تھا, شاید لاڈلا بھی ہوں گا شاید. ایک دن والد صاحب نے دیکھ لیا, یہ شک ہو گیا. انہیں مجھے بہت ڈانٹا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں شرک کرتا ہوں؟ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. یہ قرآن کی فلاں فلاں صورتیں, پنسورہ ایک چیز ہوا کرتی تھی, اب بھی ہوتی ہوگی, پنسورہ اور منزل اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی چیزیں تھیں. اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اچھا بات تو کر نہیں سکتے والد صاحب سے, بس سنتا رہا. منور صاحب تو بس بیٹھا ہوا تھا منور حسن صاحب کے پاس, کہ ان کی والدہ کٹر بریلوی تھی اور جماعت کے سخت مخالف. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم مولانا مودودی کے پاس گئے جمعیت کے زمانے میں, کہ مولانا ہم کراچی میں ہوتے ہیں, جس دن گھر میں نیاز ہوتی ہے نا تو اس دن میں رات کو بھوکا سوتا ہوں. اس سے گھر آتا ہوں تو نیاز کا کھانا رکھا ہوتا ہے, میں نہیں کھاتا. امی سے کہتا ہوں کہ وہ میرے الگ کر دیں نیاز سے پہلے. وہ کہتے نہیں, یا تو یہی کھاؤ گے یا بھوکے سو گے. جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہوٹل سے کھا کر جاؤں. آج کل تو آپ لوگ کی اجتماعیت بھی ہوٹلوں میں ہوتی ہے نا, ڈھابوں میں, ایکسپریس ڈھابا, پتہ نہیں کیا کیا. میرے لڑکے مل جاتے ہیں جمعیت کے بیٹھے ہوئے, یہاں کیوں بھائی کیوں آئے ہوئے ہو؟ ہماری اجتماعیت ہو رہی ہے. اچھا, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو منور صاحب نے کہا کہ پیسے ہوتے نہیں تھے, رات کو بھوکا سوتا تھا میں. تو مولانا کو تفصیل بتائی کہ کیا کرنا چاہیے. مولانا کہنے لگے کہ آپ کی کیا رہنمائی کروں. میرا معاملہ یہ ہے کہ میری امی نیاز کے لیے مجھے لسٹ دیتی ہیں اور مودودی کی. یہ بات ہوگی غالباً 60s کی. مولانا کو والدہ حیات تھی کہ اتنی مرغیاں لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ. وہ پکاتی ہیں, نیاز کرتی ہیں, لگاتی ہیں دسترخوان, مجھے سامنے بیٹھاتی ہیں, کہتے کھاؤ. میں امی کے سامنے کھاتا ہوں. تو مولانا منور صاحب نے کہا کہ میں نے کہا بس مولانا میرا مسئلہ حل ہو گیا اب. تو میں نے کہا کہ میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا, میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. تو پھر میں نے کھانا شروع کر دیا. اس کے بعد تو اس طرح کے پس منظر سے لوگ آئے ہیں جمعیت و جماعت میں. تو کون لایا ہمیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو یہ قرض ہے آپ کے اوپر, میرے اوپر, آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے. ان معنوں میں ہم خاص اور آپ خاص لوگ ہیں, عام لوگ نہیں ہیں, عام لڑکوں کی طرح. بظاہر تو عام ہی ہیں لیکن چنے ہوئے لوگ ہیں, چنیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. دوسری بات جو خاص ہے آپ کی کہ اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا دنیا کو بدلنے کا. آپ دعویٰ کرتے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بدلیں گے. باقی لوگ تو اسی دنیا میں بہتر سے بہتر مقام پانے اور زیادہ سے زیادہ حصہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہم آپ تو نہیں کہتے ہی ہیں, کرتے کچھ بھی ہوں, کہتے نہیں ہیں. کہتے ہیں دنیا بدلنے کے لیے آئے ہیں. چاہے وہ آدمی دنیا کمانے میں لگ جائے لیکن شناخت اس کی یہ ہے کہ دنیا بدلنے والا ہے. اچھا جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو وہ بدل تو کبھی نہیں سکتا. یہ تو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں تو اسے تبدیل کیسے کریں گے آپ. لیکن اس کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. فی الحال دعویٰ آپ کا ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے کے لیے اٹھے ہیں, مختلف ہیں. تو ان دو وجوہات سے آپ خاص لوگ ہیں, خاص لوگ یاد رکھیے. جب آپ خاص لوگ ہیں تو آپ کی زندگی, آپ کا بیہیویئر, آپ کی ترجیحات, معمولات, ہر چیز خاص ہونی چاہیے. ایسے خاص کہ دوسرے محسوس کریں. مطلب برف میں ایک اور برف کی سل لا کے رکھ دیں, برف کا کمرہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پٹھانوں کے برف کے کام ہوتے ہیں, عام طور پہ دکانیں ہوتی ہیں, ایک اور سل لا کے رکھ دیں وہاں پر, کوئی محسوس نہیں کرے گا. 10 سلیں تھیں, 11ویں سل بھی آ گئی برف کی. یا بھٹی میں آگ ہے, ایک اور اس کا آگ کا ایک ٹکڑا ڈال دیا گیا, خاص بات نہیں ہے. کنٹراسٹ ہوگا تو معلوم ہوگا. آئس کے کمرے میں اگر آگ آئے گی, جلتی ہوئی کوئی چیز آئے گی تو فیل ہوگی, وہ اس ماحول کو بدلنے میں کچھ نہ کچھ حصہ لے گی. کچھ دیر کے لیے تو کم از کم برف پگھلنا شروع ہو جائے گی. اور بھٹی میں اگر کوئی ٹھنڈی چیز ڈالی جائے گی تو چاہے وہ آگ کو نہ بجھا سکے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس کا امپیکٹ ہوگا. ایسا ہی ہے. تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ
اگر ہم آپ خاص لوگ ہیں، دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو دنیا جیسے ہم نہیں ہو سکتے، اور اگر دنیا ہی جیسے ہیں، سب کی طرح ہیں، تو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ دنیا آپ کو مان سکتی ہے۔ لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو آگے ہوتا ہے، پیچھے والوں کی پیروی کوئی نہیں کرتا۔ کس کی نقل کی جاتی ہے؟ جو اوپر ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، ان کی۔ جو آدمی مجھ سے بھی نیچے ہے میں اس کو آئیڈیل نہیں بنا سکتا، جو مجھ سے بھی پیچھے ہے میں اس کو فالو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی تحریک سے اور خاص طور سے جمعیت سے وابستہ نوجوانوں کو عام طالب علم سے بہتر بھی ہونا ہوگا اور آگے بھی ہونا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز میں بہتر، کس چیز میں آگے؟ کچھ تو فطری چیزیں ہیں، مثلا ایبیلیٹیز ہیں، قابلیتیں ہیں، وہ تو ظاہر اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک دنیا دار لڑکا بھی بہت لائق ہو سکتا ہے، اور ایک دیندار لڑکا نسبتاً کم لائق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس چیز پہ انسان کا اپنا اختیار ہے، جس اپنے اختیار سے آپ کر سکتے ہیں، مثلا آپ کا کریکٹر، آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کے ہنسنے کا انداز، آپ کی محبتیں، دشمنیاں، لڑائیاں، یہ سب چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ جیسے چاہیں بن جائیں۔ ان معاملات میں آپ کو ایسا بننا پڑے گا، یا بن چکے ہوں گے، آپ نہیں بنے تو بنیے۔ ویسے تو خیر یہ جو صفات ہوتی ہے نا، یہ اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اچھے اخلاق کا فلاں سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، اب میں اس گریڈ پہ تعینات ہو گیا، A+ گریڈ پہ۔ ایمان ہو یا اخلاق یا کردار، اس کی مثال چاند کی سی ہے۔ چاند کبھی پورا ہوتا ہے، بدر ہو جاتا ہے، مون، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح، بلکہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ تو حدیث میں آتا بھی ہے کہ ایمان گھٹنے والی بڑھنے والی چیز ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے کہ ان سب چیزوں میں میرا ارتقاء ہو، ایوولوشن ہو، پروگریس ہو، ہم ریگریس نہ ہو، پیچھے نہ ہٹیں، کمتر نہ ہوتے جائیں، آگے بڑھیں۔ اور یہ زندگی پر چلے گا کام، بتا دوں آپ کو، میری طرح آپ کے بعد سفید ہو جائیں گے تب بھی، اس سے آگے بھی یہ کشمکش ہمیشہ رہے گی۔ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی کشمکش، اخلاق میں بڑھوتری یا کمتری کی کشمکش، یہ ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے جو مشیت قائم کی ہے یا جو لاز بنائے ہیں، فطری لاز، اس میں ایسے ہی چلے گا، اور کسی زمانے میں اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنی پوزیشن کو جانیے، اور کبھی یہ کوشش نہ کیجیے کہ کالج یونیورسٹی کے عام لڑکوں کی طرح آپ ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے خاص ہو جائیں، الگ بیٹھیں گے، ان کو کمتر سمجھیں گے، اپنے آپ کو جنتی سمجھیں گے، ان کو دوزخی سمجھیں گے، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھیں گے، ان کو گمراہ سمجھیں گے۔ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یہ اسلام کی مزاج کے خلاف ہے، یہ اصلاح کی نفسیات کے بھی خلاف ہے، اور یہ تحریک کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ لوگوں تو بہیو ویسے ہی کریں، کلاس میں رہیں، وہ کلاس لیتے ہیں، آپ بھی کلاس لیں، وہ امتحان دے کر پاس ہوتے ہیں تو آپ بھی امتحان دے کر ہی پاس ہوں، کسی دھونس کی وجہ سے پاس نہ ہوں، زیادہ نمبر نہ لے لیں کہ جمعیت بہت مضبوط ہے فلاں یونٹ میں، دیکھتے ہیں کون سا پروفیسر ایسا ہے یا ایسی ہے کہ مجھے نمبر نہیں دے گا یا نہیں دے گی۔ یہ نہیں کہہ رہا میں، تو ان میں تو آپ اسی طرح رہیں، کلاس لینا، پڑھنا، محنت کرنا، جو سب کرتے ہیں آپ بھی کریں اس کو۔ لیکن ایک لڑکا جس طرح ریئیکٹ کرتا ہے کسی بات پر، آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا میں بھی اسی طرح ریئیکٹ کروں اس بات پر، یا میرا ریئیکشن دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ میرا استاد جانتا ہو کہ میں جمعیت میں ہوں، یا میرا خاندان جانتا ہے کہ میں جمعیت میں ہوں یا جماعت میں ہوں، تو وہ سوچے کہ یہ اس سچویشن میں ایسے ایکٹ اور ریئیکٹ کرے گا جو دوسروں سے مختلف ہوگا۔
اپنے آپ کو جانچنے کا بڑا اہم پیمانہ ہے. اگر آپ کے ابھی تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، پھر وقت آئے گا کہ آپ بڑے ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بڑے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کوئی بھی لڑکا جس طرح ایکٹ اور ریئیکٹ کرتا ہے آپ کو ویسے سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فیملی میں جگہ نہیں بنائی ہے، آپ کی فیملی میں آپ کی حیثیت سمجھی نہیں گئی ہے. لیکن وہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے اتنے بھتیجے بھانجے ہیں، درجن بھر ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن یہ لڑکا جو ہے نا، یہ میرے بھائی کا بیٹا، میری بہن کا بیٹا، یا میرا بیٹا، یہ سچویشن میں دوسرے کزن سے مختلف ہوگا. اگر یہ بن گئی ہے آپ کی، اور مختلف بھی اچھے معنوں میں، تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، اور آپ دنیا کو لیڈ کرنے، دنیا کو تبدیل کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ظاہر دنیا بدل گئی ہے نا، سوشل میڈیا نے تو اب ماں باپ کی حیثیت ہی رکھی ہے، ناظرین کی کیا حیثیت ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے دل جیتیے اور دماغ قائل کیجیے. ہماری تحریک کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا مولانا مودودی پر کہ یہ انقلابی تھے، یہ انقلابی ہیں اس زمانے میں، اور یہ دماغ کے راستے دل میں گھستے ہیں. دل میں نہیں گھستے ڈائریکٹ، دماغ کے راستے سے گھستے ہیں. اسی لیے جب گھس جائیں دل میں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر واپس نکلیں. دل کا کیا، دل تو بدلتا رہتا ہے نا، آج اس پر دل آ گیا، کل اس پر دل آ گیا. لوگ تو اپنے پارٹنر بدل لیتے ہیں آج کل، تو یہی ہے نا، سوشل میڈیا میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، 1 مہینے کے لیے پارٹنر، 6 مہینے کے پارٹنر، سال بھر کے. اب ایک اور اس طرح میں نے دیکھی سوشل میڈیا، ایکس، میں نے کہا ایکس سے کیا مراد ہے، تو پتہ چلا کہ ایکس پارٹنر، اب اس کے لیے ایکس استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے. تو یہ دل کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی بس جذباتی، دل بھی کیا، خواہشات، جذبات، یہ پری اچھی لگی یا یہ پری لگی، کل کوئی اور پری لگ سکتا ہے. لیکن اگر عقل و شعور کے ساتھ کوئی کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو عقل و شعور کو بدل کر کسی دوسری چیز کو منوانا یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور سے جو عمر بڑھتی ہے نا، یہ تبدیلی بھی مشکل ہوتی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نظریاتی تحریکوں اور خود اسلامی تحریک کا مستقبل نوجوان ہیں، ان کے بعد والی نسل نہیں ہے. ہماری نسل تو خیر اب جانے والی ہے، جا رہی ہے، لیکن جو بیچ میں نسل ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ ان کی مثال اس لوہے کی سی ہے جو پگھل کر دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا، اب ایک شکل ہو گئی ہے اس کی، اب اسے مارے گے تو ٹھن ٹھن کی آواز آئے گی، شیپ نہیں بدلے گی. وہ نوجوان تو پگھلے لاوا کی طرح ہوتا ہے، جس شیپ پہ چاہے ڈھال لیں. ایک مثال میں بہت سناتا ہوں، ممکن ہے پہلے بھی سنی ہوئی آپ نے مجھ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد کی مثال، بڑا کنٹراسٹ ہے دونوں میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اور دعوت دو، تو کھانے کی دعوت دی. سارے لوگ تھے، ابو لہب بھی تھا اور لوگ بھی تھے. آپ نے کھانا وانا کھلایا، رخصت کر دیا. کچھ دیر بعد پھر بلایا. اس دن کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چچا وغیرہ موجود تھے اور لوگ، پھوپھیاں اور سب لوگ. آپ نے اپنی دعوت رکھی وہاں پر، جس میں ابو لہب جیسے لوگوں نے ناگواری ظاہر کی. تو ایک ہی فرد، ایک لڑکا کھڑا ہوا 10 سال کا، جس کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، ٹانگیں پتلی تھی. اس نے بتایا، سب جانتے تھے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اس نے کہا اگرچہ میں چھوٹا ہوں، ٹانگیں پتلی ہیں، آنسوں پہ چشم ہوا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی تصدیق بھی کرتا رہوں گا اور زندگی پر ساتھ دوں گا، کبھی آپ سے کوئی چھوڑوں گا نہیں. اچھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی کی پرورش نبی کے وسلم کے گھر میں ہوئی ہے بیٹے کے طور پہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تھی نا، تو بہت خوشحال زندگی شروع ہو گئی تھی. وہ زندگی بہت خوشحال تھی آپ کی، آپ مالدار لوگوں میں سے تھے. حضرت خدیجہ کی دولت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، اس دولت سے ملٹی پلائی ہو رہی تھی دولت. وہ تو بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین میں لگایا،
خدیجہ نے دین میں پیسہ لگایا تو کم ہوتا چلا گیا۔ تو وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا اپنے پورے خاندان کے سامنے، بڑوں کے سامنے، کہا کہ میں ہوں آپ کے ساتھ اکیلا۔ ان کے ابا کا واقعہ سنیے، اور ابا بھی کون کہ جو نبی کے وسلم کے پشت پر چٹان کی طرح کھڑے رہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا اس زمانے میں۔ ابو طالب کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہیں دے سکا۔ تو جب آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے اتنی مدد فراہم کی مجھے کہ جس کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا تھا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کلمے کی تصدیق کر دیں جو میں لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کلمے کو نہیں مانتا ہوں، انہوں نے کہا بیٹے اگر میں نے اس مرحلے پر اس کلمے کی تصدیق کی تو میری برادری، میرا خاندان، میرا قبیلہ کہے گا، شہر کہے گا کہ ابو طالب ڈر گیا، موت سے ڈر گیا، ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ تو سنی روایات میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، شیعہ روایات میں یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، یہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے، وہ مسلمان کہتے ہیں۔ اچھا میں بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، چھوڑ دیں، کیا ضرورت ہے ہمیں جنت، کیا ہم بھیجیں گے لوگوں کو؟ اللہ کی جنت اللہ کے بندے اللہ جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا سلوک کریں، ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، پختہ عمر تھی نا، 70 سال سے زیادہ عمر تھی، اور وہ لڑکا 10 سال کا تھا۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مثلا جماعت والے کام کرتے ہیں بزرگوں میں، لوگ اتفاق بھی کر لیں گے تو بہت سی چیزیں ایسے لگی ہوئی ہیں جس کو چھوڑ کر کے آنا مشکل ہے ان کے لیے، لیکن نوجوان وہ کیسے چینج ہوتے ہیں، اور جمعیت میں اس کا تجربہ تو رات دن ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو جمعیت کے لوگوں کی اکثریت عام گھرانوں کی یا مخالف گھرانوں کی تھی، اس زمانے میں تو جمعیت کے سابقین کے بیٹے خال ہوتے تھے، ہم ڈھونڈتے تھے، آپ کو کہتا تھا کہ فلاں کا بیٹا ہوں تو ہم سب اچھے خاص آدمی ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے آ گیا یہ، بلکہ ہم تنقید کرتے تھے جماعت والوں پر، اور جمعیت کے سابقین اپنے بچوں کی نہیں تھا، 90% 100% مسلمان ہو گئے لوگ۔ یہ عراق جو آج 100% مسلمان ہے، یہ ایرانیوں کے قبضے میں ہوتا تھا، یہ ایرانیوں سے تنگ ہوتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک حقیقت زبان بھی ہے، ایرانی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، عراقیوں کو ناپسند کرتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے، عراقی ان کو ناپسند کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے فتح کیا، ان کے فتح میں ان کی ہمدردی بھی شامل تھی، جاسوسی بھی شامل تھی۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ظالمی ایرانیوں سے جان چھوٹ گئی۔ حضرت عمر نے ایک نیا اجتہاد کیا تھا کہ سارا مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر کہا کہ نہیں، میں کسانوں کے پاس زمینیں رہنے دوں گا، یہ میں بانٹوں گا نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ 3 دن تک شورا چلتی رہی، حضرت عمر اپنی بات پہ اڑے ہوئے، شورا اپنی بات پہ اڑی ہوئی۔ پھر حضرت عمر کو قرآن کی ایک آیت مل گئی، وہ آپ نے پڑھی، سب لوگ قائل ہو گئے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، آپ کا اجتہاد ٹھیک ہے۔ تو عراق میں جو زمینیں تھیں جن لوگوں کی، انہی کے پاس رہنے دی گئیں، اور ان پر ٹیکس بھی کم کر دیا گیا جو ایرانی نے لگایا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا عراق مسلمان ہو گیا۔ ان کا ایسے فاتحین ہم نے تو نہیں دیکھے۔ تو ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھنے والے لوگ تو جو دنیا کو بدلنے اٹھے ہوں، خاص طور سے اسلامی تحریک کے لوگ، ان کو لینے والا نہیں ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے، چھیننے والا نہیں ہونا چاہیے، عطا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں پھر میں بات ختم کر دوں گا، یہ تو لمبی ہو گئی میری تقریر، موقع نہیں ملا آپ لوگوں کو سوال کرنے کا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا حاتم طائی کا، جو عرب کا سب سے مشہور سخی آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو حاتم طائی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ملا، انتقال کر گئے تھے وہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اچھے کلمے کہتے تھے۔ ان کے صاحبزادے تھے عدی بن حاتم، جو بعد میں صحابی بنے۔ تو جنگ ہو رہی تھی تو ان کے علاقے میں جب پہنچے، جو سعودی عرب، موجودہ شام کے آس پاس کہیں پہ علاقہ تھا، تو کمزور تھے وہ،
مسلمانوں نے فتح کر لیا تو سردار اس وقت عدی بن حاتم تھے. انہوں نے بیوی بچوں کو لیا اور کچھ اور کے ساتھ وہ بھاگ گئے گرفتار ہونے کے ڈر سے. ان کی بہن قید کر لی گئی، سردار کی بہن اور پچھلے سردار کی بیٹی. تو جب یہ لوگ لائے گئے مسلمانوں کے کیمپ میں تو ظاہر سردار کی بیٹی پڑھی لکھی اور ظاہر سیاستداں تھی. اس نے کچھ جملے کہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پہنچے. آپ نے دیکھا کپڑا پڑی اس طرح کا تھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ شاہی خاندان سے ہے یا بڑے خاندان سے ہے. معلومات کی تو معلوم عدی کی بیٹی. تو آپ نے کہا اچھا تم عدی کی بیٹی ہو، او سوری حاتم کی بیٹی ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ چھوڑ دو، آزاد کر دو. اسے نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی. اگر مجھے آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو میرے سارے ساتھیوں کو کریں. پورا قبیلہ جو پکڑ لیا گیا تھا سب کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ سارا قبیلہ چھوڑ دیا گیا. جو اپنے گھروں میں آباد ہو جا کے گھروں میں آباد ہو گئی. مسلمان وہاں سے کہیں اور چلے گئے. کچھ دنوں بعد حاتم صاحب بھی تشریف لائے. بہن نے دیکھا تو بہت سنایا کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ اپنی بہن کو چھوڑ کے بھاگ گئے؟ اپنی بیوی بچوں کو تو لے گئے، اپنی بہن کو چھوڑ گئے یہاں پہ تم قیدی بننے کے لیے. بہت شرمندہ ہوئے ہو، معافی مانگی. خیر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگی کہ چلو تمہیں ملواتا ہوں اس فاتح سے، بہت ہی مختلف آدمی ہے. تم کہنے گا نہیں تو مجھے قتل کر دے گا. کہنے نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں، جانتی ہوں، چہرہ دیکھا میں نے، وہ آدمی نہیں کر سکتا. کہا چلو. ڈرتے ڈرتے یہ پہنچے تو حاتم کی بیٹی نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے عدی، سردار یہی ہے، یہ واقعہ سنا ہے، بھاگ گیا تھا کیا. تو یہ معافی مانگنا چاہتا ہے آپ سے اور آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے. جو بھی ڈائلاگ ہوا اس کا مسلمان ہوگا. عدی بن حاتم بھی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس زمانے میں سردار مسلمان ہوتا تھا، سب مسلمان ہو جاتے تھے. کئی روز مہمان رہے تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدی سے کہا کہ عدی چلو میرے ساتھ. ایک پہاڑی پہ لے گئے. ایک بڑی وادی تھی بھیڑ بکریوں سے بھری ہوئی. عدی نے دیکھا کہ اچھا اتنی بڑی بکریاں. اس زمانے میں دولت کی نشانی یہی تھی نا، یا سونے چاندی. یہ کس کی ہیں بڑی بکریاں؟ تو نے فرمایا کہ ہماری ہیں. اچھا آپ کی ہیں؟ کہنے لگے نہیں اب یہ تمہاری ہیں، اب یہ تمہاری ہیں. کہنے کیا مطلب؟ کہنے میری تھیں میں نے تمہیں دے دیں. کہنے ساری؟ کہنے ہاں. تو حاتم کا جو بیٹا تھا، جو جانتا تھا کہ میرے باپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ تو میرے باپ سے بھی افضل عطا کرنے والا آدمی ہے. یہ میں اسے واقعہ سنا رہا ہوں کہ یہ ہے ہماری تاریخ. تاکہ دل جیتے جائیں لوگوں کے، دماغ جیتے جائیں، ہارٹ اینڈ مائنڈ. سر اتارنا اور سر جھکانا یہ اسلام میں کبھی مطلوب نہیں رہا، یاد رکھیے. اس سے لوگ غلام بنتے ہیں، دوست نہیں بنتے، ساتھی نہیں بنتے، بوفا ساتھی نہیں بنتے. اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلامی تحریک کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کو کہ دل جیتیے، دماغ جیتیے، ان کی وفا خریدیے، وہ آپ سے وفا کریں، آپ سے جڑ جائیں، باہر سے نہیں اندر سے بھی، ظاہر و باطن سے. اس میں سب سے اہم کردار ناظمین کا ہی ہوگا. ناظمین اپنے کارکنوں کے ساتھ یہ رویہ رکھیں جو میں نے بتائیں جستہ. میں نے روایتی تقریر نہیں کی ہے جس طرح اس موضوع پہ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ کا اصل ایشو ہے کہ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسکول میں تھا تو ایک جملہ بڑا اچھا لگتا تھا، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. ٹیچر نے بتایا، دکھایا تھا. بہت دنوں بعد جب ہم آئے تو کسی مقرر نے کہا، اس پہ تنقید کی کہ آنیسٹی دی بیسٹ پالیسی. میں سمجھا ہی نہیں کہ تنقید کیوں کر رہے ہیں. مجھے برا لگا کہ اس میں کیا خرابی ہے. ٹھیک تو ہے، آنیسٹی جو ہے بہترین پالیسی ہے. ان سے پوچھا، کہنے لگے آنیسٹی پالیسی نہیں ہے، پالیسی تو بدل بھی سکتی ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے. اور آنیسٹی جو ہے آپ کی شخصیت کا بنیادی عنصر، پرنسپل ہے.
ہم سچ پالیسی کے تحت بولیں گے، ایمانداری پالیسی کے تحت، مسکراہٹ پالیسی کے تحت، دیانتداری پالیسی کے تحت۔ یہ مطلوب نہیں اسلام میں، وہ آپ کی شخصیت کا، آپ کے مائنڈ سیٹ کا، آپ کے طرز زندگی کا، طرز فکر کا ایسا انگریڈینٹ ہو، پارٹ ہو کہ آپ بائی ڈیفالٹ ایماندار ہوں۔ لفظ ڈیفالٹ انورٹڈ کاماز میں جو کمپیوٹر میں کہتے ہیں، آپ کچھ کہیں گے تو سچ ہی کہیں گے، آپ کے منہ سے کوئی نکلے گا تو خیر ہی نکلے گا، کسی سے آپ کی ڈیلنگ ہوگی تو ایمانداری والی ڈیلنگ ہی ہوگی، امانت آپ کے پاس ہوگی چاہے مال ہو یا راز، آپ امین ہی ثابت ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کا پاس نہیں، یعنی وعدہ پورا نہیں کرتا، اس میں دین نہیں۔ چار چیزیں بڑی بنیادی یاد رکھیے، سچائی، جھوٹ نہیں، سچائی، نہ جھوٹ بولنا نہ جھوٹی بات کی گواہی دینی ہے۔ نمبر 2 ایمانداری، دیانتداری۔ نمبر 3 عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، چاہے وعدہ یہی ہو کہ میں تمہارے نوٹس کل واپس دے دوں گا، یا فلاں چیز میں پہنچا دوں گا۔ اور چوتھی چیز حیا بہت وسیع معنوں میں۔ تو اس طرح 4-5 بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، ان کے بغیر کوئی دین، کوئی اسلام نہیں ہے۔ فقہی اسلام تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی اسلام کی روح نہیں ہے، اور ان کے بغیر کوئی تحریک اسلامی تحریک بھی نہیں ہے، اور اس کے بغیر کوئی دنیا کو بدل بھی نہیں سکتا۔ تو دنیا کو بدلنے کے لیے آپ اٹھیں، آپ کا مستقبل اللہ کرے کہ ہم سے زیادہ شاندار ہو۔ ہم نے جو دور گزارا ہے سمجھتے تھے کہ بڑا مشکل دور تھا، لیکن میرا خیال آپ کو جو آگے چل کر جو زمانہ مل رہا ہے اور ملنے جا رہا ہے، اور آپ کی اولاد کو، وہ بہت مشکل دور ہوگا، ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اقداری لحاظ سے بہت مشکل دور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس دور میں ہو کہ اگر اسلام کے 10ویں پہ بھی عمل نہیں کرو گے، 10% پہ بھی، تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جب اسلام کے 10ویں پہ لوگ عمل کریں گے 10% پر، تو نجات پا جائیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہماری جوانی کا جو دور تھا وہ اس پہ تھا، اب لگتا ہے کہ نہیں، ابھی وہ دور آنا ہے، اور حدیثوں میں اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔